اللہ پر یقین اور توکل کی آج ایک اور کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اس کہانی نے میری زندگی کے اندر بہت سارے مثبت اثرات چھوڑے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کی زندگی میں بھی بہت زیادہ مثبت تبدیلیاں لے کے آئے گی یہ کہانی۔ ایک آفس کے مالک صاحب، باس، ڈیلی اپنے آفس میں بیٹھ کے اپنے شیشے کے باہر اپنے عملے کو کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور وہ ڈیلی ان کی روٹین کو چیک کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ دنوں سے نوٹ کیا کہ حامد نام کا ایک لڑکا وہ بہت محنت سے، بہت دلجمی سے کام کرتا ہے۔ انہوں نے اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ 3-4 دن 5 دن اس کو دیکھتے رہے اور اس کو نوٹ کرتے ہوئے ان کو اچھا لگا کہ حامد بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کرتا ہے۔ انہوں نے بیل دی، پی این کو بلایا اور اسے کہا کہ حامد کو اندر بھیجو۔ حامد جیسے ہی ان کے پاس اندر آتا ہے وہ حامد سے کہتے ہیں کہ یار میں بہت خوش ہوں تمہارے سے، تم بہت دل جمی سے کام کرتے ہو، بہت ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہو اور بہت زیادہ محنت کرتے ہو۔ میں تمہارے سے بہت زیادہ خوش ہوں اور میں اس خوشی کا اظہار تمہارے سے اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری تنخواہ کو بڑھا رہا ہوں۔ کیسے؟ اب میں یہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ سپوز اس دور میں یہ اس حوالے سے، یا اس کی تنخواہ تھی 20,000 روپے تو انہوں نے 25,000 روپے کر دی اس کی تنخواہ۔ حامد کھڑا ہوا اور اپنے باس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا، اسی دلجمی سے، اسی کوشش سے، اس سے وہ کام کو دوبارہ کرنے لگ گیا۔ روز آتا، روز اپنے کام کو اسی طرح کرنا شروع کر دیتا۔ کچھ دن باس اس کو باس کی وہ نظروں میں آ گیا تھا کہ یہ لڑکا بڑا اچھا کام کرتا ہے، تو باس اس کو سارے عملے کو دیکھ رہے ہوتے تھے تو باس اس کو بھی دیکھتے تھے، تو ان کو ایسا محسوس ہوا شاید میں نے اس کی تنخواہ بڑھا کے غلط کیا ہے۔ باس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کی تنخواہ بڑھا کے غلط کیا ہے۔ اب یہ اس طرح دل جمی سے اور ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام نہیں کرتا۔ باس کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ شاید کام پہلے جیسی تندئی طریقے سے نہیں کر رہا، یہ کم توجہ دے رہا ہے۔ باس نے اس کو بلایا، پھر پی این کو کہا کہ حامد کو بلاؤ۔ باس نے حامد کو بلایا اور حامد کو اپنے پاس بٹھایا، اسے کہا کہ یار مجھے فیل ہوتا ہے تم کام اپنے کام کو پہلے جیسی دلچسپی سے نہیں کر رہے، تو میں اتنی تنخواہ تمہیں جو 25,000 روپے دے رہا ہوں میں نہیں دے سکتا، کیونکہ کام تم دلچسپی سے نہیں کر رہے۔ میں تمہاری واپس تنخواہ وہی 20,000 کر رہا ہوں اور تم نے کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، یہ 20,000 روپے تمہاری تنخواہ ہے۔ حامد کھڑا ہوا، اس نے کہا تھینک یو سو مچ سر، اور واپس جا کے اپنے کام میں لگ گیا۔ باس بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کی تنخواہ کو بڑھایا یہ بالکل بھی خوش نہیں ہوا اور اس نے شکریہ ادا کیا اور کام کرنے میں لگ گیا۔ جب میں نے اس کی تنخواہ کو کم کیا یہ بالکل بھی مایوس نہیں ہوا اور واپس جا کے اپنے کام کرنے کو لگ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ یار اس کے پیچھے ریزن جاننے کی وجہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس نے دوبارہ اس کو حامد کو بلایا، اس سے پوچھا یار میں نے جب تمہاری تنخواہ بڑھائی تھی تم ذرا بھی خوش نہیں ہوئے، تم نے میرا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے، اور جب میں نے تمہاری تنخواہ کو کم کیا اس کے بعد بھی تم بالکل بھی ناراض نہیں ہوئے اور چپ کر کے واپس اندر چلے گئے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ سر میری ماں نے مجھے سکھایا ہے، میرے باپ نے مجھے بتایا ہے کہ جو میرے نصیب کا رزق ہے نا وہ مجھے مل کے رہے گا، میرے نصیب کا رزق کوئی چھین نہیں سکتا۔ جس لمحے آپ نے میری تنخواہ 20 سے 25,000 کی تھی نا، اس سے 2 دن پہلے میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ نے جو تنخواہ بڑھائی وہ میرا بیٹا اپنے نصیب کے 5,000 لے کے آیا تھا، مجھے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 5,000 انف تھے۔ آپ نے میری تنخواہ بڑھا دی، وہ میرا بیٹا اللہ کی طرف سے آیا اور وہ اپنا نصیب لے کے آیا تھا۔ اور جس لمحے آپ نے میری تنخواہ کم کی تھی اس سے 1 دن پہلے میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے۔ وہ 5,000 ان کا نصیب تھا، وہ جیسے ہی فوت ہو گئے ان کا نصیب ختم ہو گیا اور آپ نے میری تنخواہ واپس 20,000 کر دی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میرے اخراجات ویسے کے ویسے ہیں اور میں اپنی تنخواہ میں پورے اچھے طریقے سے پورا کر رہا ہوں۔ مجھے اس لیے نہ اس تنخواہ بڑھنے کی خوشی تھی اور نہ اس تنخواہ کم ہونے کا دکھ ہے۔ باس اس کے اللہ توکل پر، اس کی ایمانداری پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اٹھ کو اس کو گلے لگاتے ہیں اور اس کی تنخواہ 5 کی بجائے 10,000 بڑھا دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے اللہ توکل کا نتیجہ۔
کہ اگر آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو کسی بھی لمحے پریشان مت ہوئیے گا۔ یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اسی ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ ہے یہ اسی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہر لمحے سکون سے، اطمینان سے، پیار سے، محبت سے اس کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ میرا تو ایمان ہے وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔